بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک حساس اور ادبی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے عبوری وزیر اعظم ایک پرائیویٹ ادارے میں، جو پاکستان کی سب سے مہنگی تعلیم گاہ ہے، وہاں پہنچے، جہاں ایک سمیسٹر کے کئی لاکھ روپیہ فیس ادا کی جاتی ہے۔ غریب تو اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے وہاں پڑھنے والے پاکستان کی اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو معاشی بدحالی کے دور کے اندر بھی بہت محفوظ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جنہوں نے لوٹ کے جائیدادیں بنائی ہیں، ایسے نودولتیے جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان کی اولادیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بہرحال اتنا سرمایہ ہے ان کے پاس کہ اگر وہ پاکستان کی طرف توجہ دیں تو شاید پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ ان کی اولاد وہاں پڑھتی، عرف عام میں اسے لمس کہا جاتا ہے۔ وہاں ہمارے عبوری وزیر اعظم گئے تو وہاں طلباء نے جس انداز سے اور جو سوالات کیے، اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو گزشتہ ایک حکمران کے حامی ہیں، ان کو موقع چاہیے کسی نہ کسی بہانے سے اپنی بڑاس نکالنے کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے طلباء نے فکری اور شعوری پختگی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ ان طلباء کے انداز کو اور ان کے سوالات کو سرا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مشرقی روایات کے پابند ہیں، جو اخلاقی تربیت کے حامی ہیں، جو خاندانی روایات اور اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں کے طلباء کے انداز اور سوالات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم غیر جانبداری کے ساتھ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ سوالات کیا تھے، سوالات کا جو انداز تھا، اس حوالے سے ہم ایک تجزیہ کریں گے غیر جانبدارانہ۔ سوال جو ہے ایک اچھی چیز ہے، بالخصوص طالب علم کے لیے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ، کہ شفاء العی السؤال، کہ ایک علیل آدمی کے لیے یا ایک بھٹکے ہوئے آدمی کے لیے یا جسے اپنا راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے سوال۔ لیکن سوال اور جواب دہی میں فرق ہے۔ طالب علم کا کام ہے سوال کرنا ادب کے پیرائے میں۔ یہ جواب دہی کا انداز جو ہے، اس کو کسی طور پہ بھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی روایات، اخلاقی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے کسی بڑے کو اس انداز سے پوچھیں کہ جیسے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی جواب دہی کر رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا محکوم ہے، غلام ہے، یا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ سوال کریں، ادب کے ساتھ کریں۔ کون سی بات ہے جو ادب کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے فکری اور شعوری پختگی کی، تو اگر ان طلباء نے سوال کیے ہوتے ملکی حالات کے بارے میں، بگڑتی ہوئی معیشت کے حوالے سے، یا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے انسانیت کی بقا کا، انسانوں کی بقا کا، نسلوں کی بقا کا، فلسطین کا مسئلہ، فلسطین کے حوالے سے پوچھا ہوتا کہ جناب وزیر اعظم یہ بتائیں کہ قضیہ فلسطین کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، یا اس معاملے کے اندر حکومت پاکستان کر رہی ہے، تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اگر ان لوگوں نے سوال کیے ہوتے اپنے ملک کے مسائل کے حوالے سے، اپنے
ملک کے صوبوں کے اندر بگڑتی ہوئی صورت حالات کے حوالے سے، مثلا بلوچستان کے اندر صرف شناختی کارڈ دے کر پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا جانا، اس کے بارے میں پوچھا ہوتا، یا غیر ملکی غیر قانونی جو غیر ملکی یہاں مقیم ہیں ان کو جس طرح یہاں سے نکالا جا رہا ہے یا بھیجا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوال کیا ہوتا، یا قانونی پوزیشن کے حوالے سے سوال کیا ہوتا، تو سمجھا جا سکتا تھا کہ فکری اور شعوری پختگی کی علامات۔ اب ایک کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ 35 منٹ لیٹ آئے ہیں، ہمارے وقت کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اور یہ سوال جس ادارے میں کیا جا رہا ہے اس ادارے میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کے طلباء کو کتنی قدر ہے اپنی قیمت کی، اپنی تعلیم کی، وقت کی۔ جگہ جگہ گپے ہانک رہے ہیں، کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے وہاں جس انداز کے اور جس طرح کے ہمیں مظاہر دکھائی دیتے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھیں۔ کبھی کسی بہانے سے وقت ضائع کیا جا رہا ہے، کبھی کسی بہانے سے وقت کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیریڈ کا وقت جو ہے پورا کرتے ہوں گے، اور جو کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن سوال کرنے والے اور وہاں کے رہنے والے اکثر جو لوگ ہیں ان کو تو تعلیم کی اس لیے فکر نہیں ہے کہ ان کے بڑے دیتے ہیں پیسہ، پاس تو انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے، یہاں نہیں ہوں گے تو کسی اور انداز سے ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی تعیناتیاں اور بڑے بڑے عہدے ان کے انتظار میں ہیں۔ جن لوگوں نے عبوری وزیر اعظم سے انتہائی بدتمیزانہ انداز میں یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے 35 منٹ کہاں ضائع کیے ہیں، انہوں نے عاطف اسلم سے پوچھا تھا کہ آپ 2 گھنٹے ہمارے یہاں پروگرام میں لیٹ آئے ہیں؟ نہیں پوچھا تھا، اس کے لیے تو مر رہے تھے اور بار بار فون کیے جا رہے تھے۔ یہ سوالات در حقیقت سوال نہیں تھا، نہ اپنے وقت کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا، نہ اس کے ضائع ہونے کا اس کے نقصان کا غم تھا، بلکہ یہ در حقیقت اس کے پیچھے کچھ سیاسی تعلقات تھے جو فیشن کے طور پر ان کی رگوں کے اندر آ چکے ہیں۔ ہائی جنٹری جس کو کہا جاتا ہے، نو دولتی کرپشن کرنے والے لوگوں کی اولاد، ان کے اندر جو کچھ آ گیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے اس انداز سے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ تاثر گیا ہے کہ پاکستان کے طلباء جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، نہ انداز ہے، اور ان کی ذہنی پختگی کا یہ عالم ہے کہ وہ ملکی معاملات، معاشی حالات اور بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کریں، اسلامی رشتوں کے حوالے سے بات کریں، اپنے معاشرتی اور مشرقی حوالوں سے بات کریں، تاریخی حوالوں سے بات نہیں، وہ صرف یہ پوچھتے ہیں جی آپ لیٹ کیوں آئے؟ عبوری وزیر اعظم کی ذاتی حیثیت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بزرگ کے طور پہ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا بہترین جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں عبوری وزیر اعظم جس کام کے لیے بنایا گیا مجھے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، میں اس لیے نہیں بنا کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ٹریفک کے، اس کے اندر تو کوئی بہت بڑا بھی وقت کا پابند ہوگا۔ یہی جن لوگوں نے سوال کیے ہیں کیا صحیح وقت پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے اداروں میں، اور صحیح وقت پہ وہاں جب یہ جلوس نکالتے ہیں سرک کے، یہی نوجوان بچے اور بچیاں اس میں شریک ہوتے ہیں، اس وقت کی قدر و قیمت کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس چیز کو سراہا نہیں جا سکتا۔ آپ سوال کریں جتنا چاہے، مشکل سوال ہو، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ بھی ایک تربیت اور تعلیم کا حصہ ہے۔ جس کو سوال کرنے کے لیے الفاظ کے چناؤ کا طریقہ معلوم نہیں، یا الفاظ کا جو چناؤ نہیں کر سکتا، جو انداز ہے ادب کا اس کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ اچھا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا ہے ان مہنگی تعلیم گاہوں کی طرف کہ جہاں ایک سمیسٹر کے کئی لاکھ کے ایک غریب آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں کی تعلیمی حیثیت یہ ہے کہ ان کو سوالات کا اور احاطہ کرنے کا پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر معاملات کون سے ہیں، یا ملک کے اندر کیا مسائل ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں کہ جن کو سوال کر کے ہم پوچھیں۔ وقت تو انہوں نے ضائع کیا ہے کہ وزیر اعظم آئے ہیں تو اس طرح کے بودے قسم کے سوال کیے ہیں، کوئی اچھے سوال کرتے
اس وقت سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے لا یعنی قسم کے سوال کر کے اپنا وقت بھی ضائع کیا، قوم کا وقت بھی ضائع، اور اب جو بحث ہو رہی ہے اس پہ بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں۔ اور یہاں میں ایک دوسرے پہلو سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی جو ہے نا عہدیداران، وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر فلاں فلاں، یہ بھی بڑے بڑے انہی اداروں میں جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی عزت ہوتی ہے وہاں۔ ان کو کیا، یہ عبوری وزیر اعظم ہے نا، ان کے بڑے جو ہیں وہ ہمیشہ کے یہاں حکمران ہیں، یہ تو چلا جائے گا۔ یہی وزیر اعظم اگر کسی دینی ادارے میں جاتے، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے، تو ان کی عزت بھی ہوتی، ان کا احترام بھی ہوتا، اور اچھے انداز سے سوالات بھی ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی ایک موضوع پر دینی مدرسوں کے، جامعات کے طلباء کو اور ان مہنگے تعلیمی اداروں کے طلباء کو جمع کر کے پھر سوالات کا، تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی حد نظر کتنی وسیع ہے اور یہ کتنے تنگ دامن ہیں۔ اس چیز کا بھی جو ہے نا موازنہ کرنا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو، احباب اختیارات کو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔